بنیادی طور پر تمام حیثیات جو ہیں انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں. قدرت بڑی فیاض ہے، اور جب انسان جیسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی تو اس میں تمام حیثیات موجود رکھی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ جینیٹیکلی کچھ لوگوں میں کچھ حصے یا حیثیات کی کمی موجود ہو، لیکن بہر طور قدرت بہت فیاض ہے. وہ ہر انسان کو، چونکہ جو احسن تقویم ہے، اشرف المخلوقات ہے انسان، تو اس لیے اس میں تمام حیثیات اللہ تعالیٰ نے اسے ودیعت کی ہوتی ہیں. پھر آپ کا جو ماحول ہے، جہاں پرورش پاتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حصے ہیں آپ کی جو وہ دب جاتی ہیں، کچھ پروان چڑھ جاتی ہیں، جو بہت نازک حیثیات ہوتی ہیں. جس طرح جذبات و احساسات ہوتے ہیں، محبت کا جذبہ ہے، اور اتنے نفیس اور لطیف جذبے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بہت جلدی انہیں ٹھیس لگ جاتی ہے اور بہت جلدی وہ دب بھی سکتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی حیثیات، ان کی حصیں جو ہوتی ہیں ساری بیدار ہوتی ہیں، اور ان کو اس وقت بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے، بڑے ہنر سے قابو میں کرنے کی اور پروان چڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی بھی ان پہ سانحہ گزرے، کوئی بھی ان کے ساتھ زیادتی ہو، تو ان کی وہ حصیں ختم ہو سکتی ہیں. تو اس لیے جہاں انسان پرورش پاتا ہے وہ ماحول بہت زیادہ اثر پذیر ہوتا ہے اس کی پرورش پر. تو حصوں کا ختم ہو جانا، خاص کر لطیف احساس کا ختم ہو جانا، بے حسی ہے. اور بے حسی کا ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جہاں سمجھ لیں کہ انسان زندہ درگور ہو جاتا ہے. حیثیات اس قدر ساری اگر ختم ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان زندہ نہیں ہے، اس کی ایک موت واقع ہو چکی ہے. تو بنیادی طور پر حصوں سے بنا ہوا، جذبات و احساسات سے بنا ہوا انسان ہوتا ہے. تو یہ ہیں احساس اور حس. بے حسی یہ ہے کہ ان تمام احساسات کا، ان تمام حیثیات کا مفقود ہو جانا، ختم ہو جانا، اور انسان کے اندر وہ جذبات، وہ احساسات جب ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے، ایسی مردگی چھا جاتی ہے، ایسی مردنی آ جاتی ہے کہ وہ کسی کا دکھ، کسی کی پریشانی محسوس نہیں کرتا. انسان جو ہے نا، اس کو درد دل دے کے پیدا کیا گیا. اپنی دوسری جو ہے وہ نوع کے متعلق، جو ہے وہ اپنی نوع انسانی سے متعلق. تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ دوسرے کے لیے درد نہیں محسوس کرتا، اور دوسرے کے لیے اس کے دل میں ایمپتھی نہیں ہے، سمپتھی نہیں ہے، یعنی جو ہے وہ احساس نہیں ہے، تو اس کو ہم بے حسی کہتے ہیں. کسی بھی موضوع کے اوپر تو اگر اس کا احاطہ کیا جائے تو ہم اس کا ایک ٹکڑا ہی بیان کر سکتے ہیں، ایک حصہ بیان کر سکتے ہیں. تو جہاں تک آپ کی بے حسی اور حس کا تعلق ہے، حس ہے کیا؟ یہ تو ایک، آپ یوں سمجھیں کہ ایک تحریک ہے، ایک سٹیمولیشن ہے جو دماغ میں ہمارے جا کے احساس پیدا کرتی ہے. اب وہی احساس ہماری ہر چیز کا محرک ہے. اسی احساس سے ہماری زندگی کے سارے جتنے کام ہیں وہ اس کے پیچھے وہی تحریک ہوتی ہے، وہی سٹیمولیشن ہوتی ہے. آپ دیکھیں، اگر کسی بھی، آپ دیکھیں ہماری آگاہی ہے، جسے آپ پرسیپشن کہتے ہیں، عقل ہے، مائنڈ، آپ دیکھیں کہ وزڈم ہے ہماری، اور ہمارا کانشیسنیس ہے، جس سے ہم کسی چیز کا، جو ہمارے اندر جو ہے شعور ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ سیکرٹ نالج جسے کہا جاتا ہے، جیسے غیب کا علم بھی لوگ گردانتے ہیں، ایزوٹیرسزم. تو یہ جو ایزوٹیرسزم، سارے جتنے یہ ہمارے زندگی کے ہیں، ان کا بنیادی سب کا تعلق اسی حس اور اسی احساس کے ساتھ. تو یہ احساس ہی ہماری زندگی ہے،
اس ہاتھ سے ہی زندگی ہے، ورنہ تو پھر انسان ایک ایسی مشین ہے جو سانس لیتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔